تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز دو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضائے صف ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سگیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے، توجہ ہے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ خوبصورت چہرے، چہروں پہ مسکراہٹیں، نام علی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کے چہرے کھل جائیں۔ اللہ آپ کو اپنے حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ 68 والوں، 60 والوں، ساہیوال تک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے کہوں تو شاید حق ہے اس عزت والے کاروان کا اٹھا کے دیوار پہ دے مارے۔ میں ثبوت کے طور پر، ڈھال کے طور پر رسول کی حدیث پیش کروں گا۔ اب جیسے بزرگوں سے دعا مل جائے سطر باریک ذہنوں کے لیے، حدیث کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلام، رسول کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو جاتے ہیں۔ اب تم جانو اور سید الانبیاء جانے، میں اپنا کام کر کے جا رہا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا من انکر ولایتک یا علی فقد انکر ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار۔ امام حسین آپ تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، روز یہی۔ آج کل تو رواج بن گیا مجلس میں اٹھ کے رولا ڈالنے کا۔ 3-4 لوگوں کی طبیعت تو میں نے اچھی طرح صاف کی ہے۔ اب الحمدللہ ایسی دھات مولا نے بٹھا دی ہے کہ کوئی اٹھتا ہی نہیں میری مجلس میں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ علی پڑھنے کی، علی پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اور شبر شاہ جی صرف تاریخ میں ایک میں ہی علی کی ولایت کا ذاکر نہیں، بہت سارے ذاکر میرے مولا کی ولایت کے بٹو صاحب گزرے ہیں، بہت سارے ذاکر۔ اب میں ایک ذاکر کا شادی تذکرہ قبلہ کرنے جا رہا ہوں، اگر بات پہنچ گئی تو مجمع جھوم جائے گا۔ علی کی ولایت کا ایک بڑا خوبصورت ذاکر گزرا ہے، نام ہے ابو ذر۔
اللہ تمہیں سر بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے، آپ بھی چندہ۔ میری مجلس ہوتی بچوں کے لیے، بزرگوں سے میں نے کون سی نئی بات ان کو سنانی ہے، ان سے تو سنی ہوئی باتیں ان کو سنانی ہے نا۔ اصل مجلس تو بیٹا میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ نسل جب ماں باپ کے پاس جا کے کہے گی نا ظہیر بھائی نے آج یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، وہ ہے مجلس کا نتیجہ۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، نام ہے ابو ذر، اور ابو ذر نے 60 والوں 68 والوں اتنا پیارا علی پڑھا کہ زمانے کو بتایا ایسے پڑھتے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اب میں بتاؤں جناب ابو ذر نے علی کیسے پڑھا۔ ابو ذر کو تیسرے دور حکومت میں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے دور میں جلا وطن کیا گیا تھا، مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ جو جانتے ہو بسم اللہ، جو نہیں جانتے ان تک بات پہنچانے کے لیے، جرم کیا تھا؟ علی کی محبت، ٹھیک ہے نا؟ علی کی محبت کے جرم میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا اور بھیجا گیا شام کے ملک میں۔ توجہ، شام میں، اب یہ جملہ ہے بولنے والا، خوبصورت سماعتوں کے حوالے خوبصورت سطر میں کروں۔ رات تقریباً 11:30 بجے جیلم سٹی میں یہ فکرہ کہا ہے، ہزاروں کا اجتماع تھا، پتہ ہی نہیں کتنی داد ہوتی رہی ہے۔ یہ تو میرا گھر ہے، یہاں میں نے کون سی ذاکری بنوانی ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ جب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا ہے نا، وہاں بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آئے۔ ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، وہاں بھی علی پڑھنے سے ابو ذر باز نہیں آیا۔ اور پتہ علی کیسے پڑھتے تھے؟ شام کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں جاتے تھے اور ہر دروازہ میرے عزت والے دوستوں کھٹکھٹاتے تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے تھے نا، بندے باہر آتے تھے، ابو ذر حال چال طبیعت مزاج نہیں پوچھتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، ایھا الشام اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ اور شام والوں، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، مجلس جنت بن گئی ہے۔ سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی محبت ہے۔ اچھا، ایک دن نا یہی ابو ذر پریشان بیٹھے تھے خرم بھائی سرکار امیر کے دروازے، اتنے پریشان کہ چہرہ زرد، آنسو آئے کہ آئے۔ اب یہ تم خاموش ہو گئے ہو، بات سوچنے والی ہے کہ بیٹھا علی کے دروازے ہے پریشان۔ علی سردار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ قبلہ اپنی وجہ سے نہیں، جناب کی وجہ سے پریشان ہے۔ علی فرماتے میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں، تو میری وجہ سے پریشان ہے۔ بولیا کرو، چنگی گل تے بولیا کرو، امام حسین نے واسطہ رکھے، میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں اور تو میری وجہ سے پریشان ہے۔ قبلہ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ اب سطر اگر زمین پہ گئی تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ مولا دیکھے نا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، ممبر رسول پہ بیٹھنا حق آپ کا تھا، انہوں نے آپ کو رسول کے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے، اشارہ سمجھنا ہے، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ خرم بھائی سطر میں کہہ کے جاؤں گا، پھر آپ نے پنڈال کے ہاتھ دیکھنے، کس کا ہاتھ خیرات کے لیے علی کی بارگاہ میں اٹھتا ہے اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ جب 2-3 مرتبہ شبر شاہ جی کہا نا کہ انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، علی مسکرا کے فرماتے ابو ذر پریشان نہ ہو، ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا کائنات کی سانسیں چلتی ہیں؟ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، یہ بتا کائنات کی سانسیں چلتی ہیں؟ جی مولا چلتی ہیں۔ یہ بتا کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے۔ یہ بتا اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے؟ سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے۔ پھولوں میں خوشبو ہے؟ جی مولا ہے۔ زمین سے سبزہ اگتا ہے؟ جی مولا اگتا ہے۔ کائنات میں آسمان سے بارش برستی ہے؟ جی مولا برستی ہے۔ کیا دریاؤں میں روانی جاری ہے؟ جی مولا جاری ہے۔ علی فرماتے پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو ذکر، پھر تمہیں کس نے کہا میری حکومت چھن گئی ہے؟ علی فرماتے میں اقتدار الہیہ کا مالک ہوں۔ میں شکر گزار ہوں بھائی جان، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کتنا مزہ آیا مجھے اس جملے کی داد کا۔ علی فرماتے میں اقتدار الہیہ کا مظہر ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے شایان شان ہی نہیں ہیں۔
کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا اسی ابو ذر ہے نا, پھر بھائی جان ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھا. وہ طریقہ بڑا خوبصورت ہے, اگر میں نے پہنچا لیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. وہ پتہ کیا ہے میرے عزت والے دوستوں, قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس, پہنتے نہیں تھے. جو فقیر کی بارگاہ سے درس سخن لینے والے بندے ہیں, اتنی کمال ہستی آپ کے پہلوں میں سائی وال دربار مست سرکار میں, آپ نے حالات تو دیکھے ہوں گے. قمیض ہوتی تھی قبلہ ان کے پاس, پہنتے نہیں تھے, سارا دن کندھے پہ رکھ کے. مئی جون جولائی اگست کے مہینوں میں, پیور گرمی کے مہینوں میں بازاروں میں ابو ذر گھومتے تھے. بندے سوال کرتے تھے ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہونا, ہم سمجھے غریب ہے, پیسے نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, خرید نہیں سکتا, قمیض ہے بھی پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. شاباش شاباش, جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو, حق بنتا تھا علی سننے کا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں وٹو صاحب کوڑوں کی سزا رکھی ہے. قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلام تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اچھا علی کی ولایت کا ایک اور بڑا خوبصورت ذاکر دیا, وہ بتاؤ. جھوم جاؤ گے آپ, نام سن کے جھوم جاؤ گے, کیونکہ مقناطیس ہے وہ نام, بڑا پیارا نام ہے. بتاؤں کون سا ہے؟ علی کی ولایت کا وہ بہترین ذاکر ہے, نام ہے میسم. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. نام ہے اس ذاکر علی کا میسم. میسم پتہ کون ہے؟ ایک دن علی سردار نے کھجور کا درخت دکھایا. میسم اس درخت کے ساتھ تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم نے آئیں بائیں شائیں نہیں کی, صرف ایک سوال کیا, مولا میرا جرم. علی فرماتے میری محبت. بولو نا بولو نا, اتنا پیارا ماحول ہے, آپ جملہ وصول کیا کرو نا, میری محبت. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اور میسم یاد رکھنا, ایسے تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی, مولا حکم. سرکار فرماتے پہلے ہاتھ کٹیں گے, پھر پیر کٹیں گے, پھر زبان کٹے گی, پھر درخت سے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم نے شان حسین شیخ پورا, اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بسم اللہ, نہیں جانتے تو سن لیجئے. کم از کم قبلہ 7000 کا مجمع ہوتا تھا صبح 8 بجے جب میں منبر پہ جاتا تھا. اتنا رش ہوتا تھا, بارگاہ کے دروازے سے منبر تک جاتے ہوئے کم از کم 4 منٹ مجھے لگ جاتے تھے. اتنا پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. جملہ کا ہے پورا ضلع شیخ پورا اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک گئی تو مجھے فکرہ بتائے گا نا. میسم آواز دے کے کہتا ہے مولا صرف اتنا بتائیے, جب مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا میں حق پر تو ہوگا؟ علی فرماتے ہیں میسم تو اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت. اتنا حق پر ہوگا, حق تمہیں لینے آئے گا. تہہ دل سے شکر گزار. اچھا اس دن کے بعد میسم نے کھجور کو پانی دینا شروع کیا. اس نسل کو بات بتانے کے لیے, اس بچے کو بات بتانے کے لیے, اس بیٹے کے لیے بات کر رہا ہوں. کھجور سے باتیں کرنا شروع کر دیا. جلدی جوان ہو, میرے مولا کا وعدہ پورا ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, آج پر کوئی ملا ہوتا تو کھجور ہی کٹوا دیتا. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, لیکن وہ میسم تھا. کھجور کو پانی دینا شروع کیا. آ گیا وہ وقت, ابن زیاد نے ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں توق, دربار کے بیچ میں لا کھڑا کیا. ادھر بھی 1000 فوجیوں کا لشکر, ادھر بھی 1000 فوجیوں کا دستہ. تخت کے نشے میں مغرور شراب کی حالت میں ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے اور مغرور انداز میں, اللہ کرے آپ زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. بندے چپ کر گئے نا, سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نے تو میرے ساتھ نہ بول. مغرور انداز میں 60 والوں 68 والوں سائیوال والوں کہتا ہے میسم علی علی کرنا چھوڑ. بھلے چاہے گرفتار تھا, دشمن کا دربار تھا, لیکن علی کا شعر تھا نا, کڑکدار لہجے میں کہتا ہے بکواس بند کر, اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ؟ امام حسین جی کا نا امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ؟ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول کی حدیث ہے، ذکر علی ابی عبادہ. پوری حدیث پڑھو، ایک آیت بے ساختہ سامنے آ گئی ہے، اس کے لیے میں پڑھ لوں. امام حسین آپ کا سایہ سلام ہے. چلے قبلہ نے فرما دیا بزرگ ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، سفید داڑھی ہے، حیا بھی ہے، احترام بھی ہے، حکم بھی ہے. پڑھ دیتا ہوں. رسول نے فرمایا تھا نا، ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے عبادت. توجہ، اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یعنی علی علی کرو تو گویا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے ہی اب اللہ کرے میں ویسے جملہ دے سکوں جیسے میرا دل ہے. علی ہے اللہ کا ذکر. جس بندے کا ایمان ہے ذرا ہاتھ تو بلند کرے. علی ہے اللہ کا ذکر. موسیٰ کھڑے ہیں کوہتور پہ اور اللہ کہہ رہا ہے یا موسیٰ، قرآن لیا ممبر پہ، میں ابھی کھڑا ہوں، مجلس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بھی 15 منٹ بیٹھوں گا، جس نے حوالہ لینا ہو قرآن لے آئیے گا. اللہ جناب موسیٰ سے خطاب کر رہا ہے، یا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. آئے امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے. آقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے. اب کٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں، نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں، علی کا گاتا ہوں. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نوکری ہو. رات قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا، مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان. اور موسیٰ علی کے لیے نماز پڑھے، اللہ رسالت دے، میں گواہی دے دوں، باطل ہو جاتی ہے. الحمدللہ مجلس کا مقصد ادا ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میسم علی علی کرنا چھوڑ، بات بھولی تو نہیں. فرمایا اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ؟ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. میسم پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میسم کہتا ہے پتہ ہے. بولا کرو نا یار، خدا کے لیے بولا کرو. علی والے چپ کر دے تو پھر دکھ لگتا ہے نا. میسم تمہیں پتہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا پتہ ہے، لیکن تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا. میسم کہتا ہے تو ظلم آزما، میں محبت آزماتا ہوں. شاباش شاباش، شکر گزار ہوں بھائی جان. کہتا ہے تو ظلم آزما، میں علی کی محبت آزماتا ہوں. کہتا ہے ایسے پھانسی نہیں ملے گی. اب علی کا فکرہ یاد ہے نا، علی نے فرمایا تھا ایسے پھانسی نہیں ملے گی. کمینہ بھی کہتا ہے ایسے پھانسی نہیں ملے گی، پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، زبان کاٹوں گا، پھر پھانسی. میسم زوردار کہکہا لگا کے ہنسے. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے آگے علی سن سکتے ہو یا بات ختم ہو گئی؟ قبلہ اتنی زور سے جناب میسم ہنسے کہ پورے دربار نے جناب میسم کی ہنسی کی آواز سنی. اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. میسم اتنے زور سے ہنسے، پورے دربار نے جناب میسم کی ہنسی کی آواز سنی. تخت کے نشے میں مغرور انداز میں کہتا ہے دیکھا نا تیری عقل خراب ہو گئی ہے، زائل ہو گئی ہے. موت کے دکھ نے تیری عقل کو ختم کر دیا. حالانکہ فطرت یہ تھی میری منتیں کرتا، التجا کرتا، گڑ گڑاتا، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتا، اور تو الٹا ہنس رہا ہے. میسم آواز دے کے کہتا ہے پاگل میں نہیں ہوا، پاگل تو ہوا ہے. ابن زیاد کہتا ہے آخر ہنسے کیوں ہو؟ میسم آواز دے کے کہتا ہے اس لیے ہنسا ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی. امام حسین تمہیں سلامت ہے، امام حسین تمہیں سلامت ہے. اس لیے علی نے راضی ہو، علی نے ترتیب یہی بتائی. اچھا کھڑے ہو
اس بچے کا اعتماد دیکھا ہے، کانفیڈنس دیکھا ہے. پہلے تو اس نے نعرہ لگا کے اپنی ماں کی شرافت کو سلام کیا، پھر اس نے زمانے کے گرے بان کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا دنیا والوں آؤ دیکھو حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون اشارہ سمجھا ہے، کس کے ساتھ سے بات گزر گئی. امام حسین تمہیں سلام، تہہ دل سے شکر گزار، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا میشم یہ تیرے مولا کا فرمان ہے، پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، زبان کٹے گی، پھر پھانسی. ہاں میرے مولا نے فرمایا تھا میں تیرے مولا کا فرمان نہیں سچ ہونے دوں گا. میشم کہتا ہے کیا پدی کا شوربہ، اوقات دیکھی ہے تمہیں، بوتھی دیکھی ہے تمہیں، تم میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا. جلاد سے کہتا ہے جلدی کرو اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو. بندے شاہ جی روز کہتے ہیں کافر ہو گئے، نصیری ہو گئے، خالی ہو گئے، مشرک ہو گئے، پتہ نہیں کون کون سے فتوے دیتے ہیں. یہی ابن زیاد کا دربار تھا اور ایک دفعہ میسم کی جگہ مختار گرفتار تھا. فکرہ آگے پھر وہ سن لو، آگے ہر کسی کا مقدر ہے. اور اسی ابن زیاد نے طاقت کے نشے میں مغرور انداز میں کہا تھا نا اوئے مختار تو کافر ہو گیا ہے. مختار بھی اسی طرح زور سے ہنسا تھا. مختار کہتا ہے کافر کہتا ہوں ہنستے ہو. اس نے کہا تیرے کافر کہنے پہ نہیں ہنسا، علی کا فرمان ہنساتا ہے. اس نے کہا کون سا فرمان؟ اس نے کہا میرے علی نے فرمایا تھا جب تک تمہیں میری محبت میں کافر نہ کہا جائے تیرا ایمان ہی مکمل نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلام، ٹھیک ہے نا، اللہ تمہیں سلام. تمہیں میری محبت میں تہہ دل سے جب تک تمہیں میری محبت میں کافر نہ کہا جائے ایمان ہی مکمل نہیں. تو جس دن فتویٰ لگتا ہے علی کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ہے ایک قدم اور تو نے نزدیک کر لیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کمینہ کہتا ہے میں تیرے مولا کا فرمان غلط کروں گا. جلاد سے کہتا ہے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، زبان چھوڑ دو. جاگنا خدا کے لیے. کوفہ کے مرکزی چوک میں بٹھا دو، عبرت کا نشان بنے گا، بدن سے خون نچڑ جائے گا، قریب المرگ ہوگا، سولی پہ لٹکا دے گا. میسم کہتا ہے اچھا. جلاد نے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، زبان چھوڑ دی. کوفہ کے مرکزی چوک میں بٹھا دیا گیا. اللہ کرے خدا کی قسم شہپر مودت ہوتے نا میرے پاس، وہ سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جھانک کے فکرہ تیرے حوالے کرتا، پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا. لیکن ممبر شبیر ہے، سدرہ سے کم تو نہیں ہے نا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میسم کو جب کوفہ کے مرکزی چوک میں بٹھایا گیا نا، 60 والوں آواز دے کے کہا کوفے والوں آؤ تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے کان میں بتائے تھے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت. ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا. آؤ تمہیں علی بادشاہ کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے تھے. میسم آواز دے کے کہتا کوفے والوں آدم سے حوا ملانے والا میرا علی ہے، نوح کا بیڑا پار لگانے والا میرا علی ہے، آسمان سے بارشیں برسانے والا میرا علی ہے، انبیاء کو درجات بنانے والا میرا علی ہے، کتابوں میں ذکر کیا جانے والا میرا علی ہے، بارشیں برسانے والا میرا علی ہے، بادل اڑانے والا میرا علی ہے، زمین سے رزق بنانے والا میرا علی ہے، انگلی کے پھیر سے کائنات کو خوراک دینے والا میرا علی ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے کچھ ایسی بلندی پہ علی کا ملنگ علی پڑھنے لگا، بندے دوڑ کے ابن زیاد کے پاس آنے لگے نا. اس سے پہلے اتری ہوئی شکل جناب میسم نے دیکھ لی. آواز ہے کہ کہنے لگا کوفے والوں تم علی سن کے پریشان ہو رہے ہو، تمہارے چہرے بگڑ رہے ہیں. ایک بندے کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا فلاں بن فلاں علی سن کے چہرہ بگڑ رہا ہے، تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے. فلاں بن فلاں تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے. کیا بات ہے علی کو سلام کرنے والے، تیرا باپ وہ نہیں ہے وہ ہے. جب لوگوں کے اصلی باپ سامنے آئے نا تو اس وقت بندے ابن زیاد سے شادی کہتے ہیں وہ لوگوں کے اصلی ابے بتا رہا ہے. جلاد سے کہتے ہیں زبان کا تو کہیں میرا بھی نہ بتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلام. راضی ہو؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جلدی زبان کاٹو کہیں میرا بھی نہ بتا دے. اللہ اکبر. اچھا علی کی ولایت کا ایک اور ذاکر پڑھوں.
دو پڑھ لیے ہے تو بہت سارے، صرف آخری ذاکر سنو اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. پڑھوں ذاکر؟ وہ ذاکر ہے اللہ کا رسول امام حسین، آپ کو سلامت رکھے. مصطفیٰ نے علی پڑھنا سکھایا. کتنا خوبصورت لگا یہ آپ. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. رسول نے علی پڑھ کے بتایا ایسے پڑھتے. پتہ کیسے پڑھا رسول؟ بہت سارے موقع ہیں. کون کون سا موقع میں کہ رسول نے جب علی پڑھا؟ چلو ایک پہ ایک ساختہ بات سامنے آ گیا، وہ سن لیجیے. رسول نے پتہ کب علی پڑھا؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کی محفل ہے، کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا. اردو سنتے ہو تو فکرہ سنو. اتنا رش تھا آسمان سے سوئی ٹپکاؤ زمین پہ نہیں پڑتی تھی، اتنا رش تھا. اور رسول منبر سے معراج پڑھ رہے تھے. نا بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. ذرا 60 والوں 68 والوں سائیوال والوں فیصلہ تو کرو، کتنا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. رسول پڑھے تھے معراج. فکرہ کہوں معراج پڑھتے زیادہ سے زیادہ قبلہ کیا ہوگا؟ بندے مجھ سے حوالہ مانگ لیں گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ یا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آئندہ مجھے اس مجلس میں نہ آنے دو. آج سے پہلے جو اس مجلس میں نہیں آیا تو لنگر چلتا ہی رہا. آج کے بعد بھی نہیں آؤں گا تو روٹی دیتے ہی رہیں گے مولا. اور روٹی نجف سے آتی ہے، کسی بندے سے نہیں آتی. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن بندے چپ کر گئے نا پھر دکھ لے کے جاؤں گا. رسول پڑھے تھے معراج پڑھتے 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 رسول فرما رہے ہیں میں نے شب معراج بستر سے لے کر آؤ ادنا کے پردے تک جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. اٹھاؤ ہاتھ، اٹھائیے ہاتھ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جہاں 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 سے بھی گزرا وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا. 3-4 بندے ہیں جو ابھی علی پہ نہیں بول رہے. اللہ کرے تھکاوٹ ہو، کوئی اور مسئلہ نہ ہو، کوشش کرتا ہوں وہ بھی اسی معیار پہ آ جائے. سانسیں تھوڑی ہیں زندگی کی، وہ جگہ زیادہ ہیں جو رسول نے گنوائی. وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی. شاہ جی اشارہ کروں، ولایت علی سننے والا بہترین مجمع اور میری زندگی کا یادگار مجمع. میں تو پہلی تمہاری سماعتوں کا بڑا مقروض ہوں. اگر اس فکر کی قیمت ہو تو قبر کی دیوار تک شکر گزار رہوں گا تمہارا. رسول فرما رہے وہاں بھی علی، وہاں بھی، اشارہ دیکھنا، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی. رسول فرماتے میں نے وہاں بھی علی. اللہ اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلام. وہاں بھی علی دیکھا. اللہ اکبر. وہ سانسیں میں نے پہلے کہا نا سانسیں تھوڑی ہیں جگہ زیادہ ہیں. یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ تو کچھ خیرات رسول نے حسنین کے صدقے سکیر کے کشکول میں اتاری ہے. کہو تو سناؤں کہاں کہاں رسول نے علی دیکھا. رسول آواز دے کے کہتے ہیں سنو حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. ہائے 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 ہائے. لفظ کو لفظ سے جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری اندر کے عقیدے کو کرتاس پہ اتارنے کا ہنر علی کی بیٹی عطا کرتی ہے. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. رسول فرماتے سنو حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی. لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی. خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی. موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی. خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی. سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی. جبریل کی حسین کبا پر ہے یا علی. مریم کی سر کی نیک ردا پر ہے یا علی. سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی. ہجرت کو کبریا کی رضا پر ہے یا علی. توحید کے غرور و انا پر ہے یا علی. معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی. مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی. نکتہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی. الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی. نیت رکو قیام دعا پر ہے یا علی. سجدے میں اپنے
رب کی ثنا پر حیا علی، اور کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے؟ کعبہ کو یا قرآن کی صدریں جلاؤ؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، سارا دن بھی فضائل پڑھوں نا، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ سوال کرو مجلس مکمل کب ہوتی ہے؟ مجھ سے بہتر جانتے ہو عزادار گھرانوں کے چشم و چراغ ہو، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ ہو سکے۔ عظم اللہ حضورکم، کہ تیرے اندر کا درد ہے، میرا لال میری خطابت کا کمال نہیں ہے، نام حسین آیا تیری آنکھیں چھلک پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا غریب ہے کربلا والا، خود فرماتا ہے جتنا ممکن ہو سکے مجھ پر رویا کرو۔ کیوں؟ حسین فرماتے ہیں اس لیے رویا کرو میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ عظم اللہ حضورکم، مجھے پتہ ہے تمہیں ماتم کا انوکھا سلیقہ عطا ہوا ہے، چاہتا ہوں درد کی کتاب سے 2 فکرے تیرے حوالے کروں۔ علم آئے گا اس مظلوم کا جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھیں۔ آؤ بسم اللہ سیدہ، جو ادب سن کے رونے کی عادی ہو، فکرہ کہوں، یہ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا، یہ ہے علم۔ اگر میں نے پڑھ لیا تو مجلس یہیں اس فکرے پہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو چھتوں پہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے علم۔ ثاقب شاہ جی، یہ جو مجلس میں آتا ہے نا، یہ ہوتا ہے جنازہ۔ ہاتھ سینے پہ مار کے رونا ماتمی کی شان ہے، تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے، اور جنازہ اس کا جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھیں۔ کائنات کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو ادب کا دوسرا کرینہ پیش کروں۔ 72 شہداء ہیں نا کربلا میں، 72 شہداء، 70 شہداء کی مجلس بھائی جان پڑھی جائے ابراہیم بھائی، تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ علی اکبر کی شہادت پڑھو تو تابوت آئے گا، جناب قاسم کی شہادت پڑھو تو تابوت آئے گا، علی اصغر کی شہادت پڑھو تو جھولا وہ بھی تابوت آئے گا۔ جناب علی اصغر کا، کیونکہ میر انیس نے کہا تھا یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ 70 شہداء کی شہادت پڑھی جائے نا، رونے والے مجلس میں تابوت آتا ہے۔ 2 شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے، ایک کا علم آتا ہے، ایک کا ذوالجناح آتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو ان کے تابوت کیوں نہیں آتے؟ ماتم کرو گے اس فکرے پہ؟ رونے والوں تابوت ان کے مجلس میں آتے ہیں جن کا جنازہ کربلا میں اٹھایا گیا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سوائے منہ پہ ماتم کرنے والے، یہی حق تھا حسین کے غم کے استقبال کا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جنازہ اس کا آتا ہے جس کا کربلا میں اٹھایا گیا ہو۔ اب مجھ سے سوال کرو ان کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ حسین کا جنازہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا کہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، جہلم کی مجالس ہیں، رونے کے دن ہیں، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ حسین کا جنازہ، اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں غریب کے روضے پہ مس ہوں۔ یہ تیرے اندر کا درد ہے نا جو آنکھوں سے پانی بن بن کے باہر آ رہا ہے، اللہ کرے یہ آنسو تیرے سیدہ کے رومال میں جگہ پائیں۔ اس سے بڑی دعا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اور رونے والا حسین کا جنازہ شادی اس لیے نہیں اٹھا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں ایک بیٹی نے کوشش کی تھی حسین کا جنازہ اٹھانے کی، واپس آئی تو کانوں کا رنگ لال ہو چکا تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، یار تیری بھی تو اولاد ہوگی نا۔ اور سیدو خیر سیدو، اب سوال کرو قاضی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ یہ قرآن سر پہ رکھ کے روایت تیرے سامنے پڑھو، جھوٹ بولوں بطول مجھے معاف نہ کرے، تو رونے والا قاضی کا جنازہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم
اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. ایک جملہ کہوں رونے والوں, میں آگے چل کے اس فکرے کی وضاحت کرتا ہوں. واحد شہید ہے کربلا کا عباس, واحد شہید ہے. ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے. واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس. رونے والوں غازی کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں چڑھا. رونے والوں 9 مرتبہ شمر نے کوشش کی ہے. چلو پہلے میں خود پرسد ہوں, میں ذاکر بعد میں ہوں نا, ماتمی پہلے. یا سیدہ میرا ماتم قبول فرما. 9 مرتبہ کوشش کی. تیرا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام سے غازی کا سر نیزے پہ بلند ہوتا تھا. اللہ کرے مر جاؤ کہ جملے نہ پڑھ سکو. وہ بندہ سر جھکا کے معافی مانگے جب شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے. اور رونے والوں غازی کا سر زمین پہ رکھتے تھے, اوپر سے نیزہ مارتے تھے, نیزہ بلند ہوتا تھا, غازی زمین پہ آ پڑتا تھا. رونے والے جب 9ویں مرتبہ عباس کا سر زمین پہ ثاقب شادی گرا ہے نا, اللہ لعنت کرے خولی بے غیرت پہ. کمینہ کہتے سر میرے پاس لے آ. مجرم ہے وہ بندہ جو شیعہ ہو کے ماتم نہ کر سکے. حرامی نے پتہ نہیں کس چیز سے غازی کے ایک کان سے دوسرے کان تک رسی گزاری ہے. رونے والا سر غازی کا گھوڑے کی گردن سے باندھا. رونے والا گھوڑا چلتا, سر گھٹنوں سے ٹکراتا. مرحبا مرحبا مرحبا, کیا ماتم کا سلیقہ تمہیں عطا ہوا. مرحبا مرحبا, بسم اللہ بسم اللہ. میں شاید تیری محبت کا امتحان نہیں لینا, بالکل تیری محبت کا امتحان نہیں لینا. رو پڑے ہو, ماتم بڑا ہو چکا ہے. صرف 2 فکرے پوری شہادت میں پڑھ سکتا ہوں, نہ تو سن سکتا ہے. 12واں پڑھے اور علی کی بیٹیاں سنیں. اور سیدو خیر سیدو فکرہ سنو گے جب گرز لگا ہے نا غازی کے ساتھ پہ, بس اس سے زیادہ میں جلدی کر ہی نہیں سکتا. گرز لگا نا اور عباس نے چھوڑی ہے زین اور آہستہ سے کہا مولا میرا آخری سلام. اور سیدو خیر سیدو حسین آئے ہیں نا غازی کے قریب. ماتم ایک دفعہ میں پھر کر لوں تاکہ ہو سکتا کوئی مومن رہ نہ جائے, میں اپنے ماتم کا ثواب اسے عطا کر دوں گا. یار تو آیا تو مجلس میں نا, تجھے علی کی بیٹیاں کو اجڑنے کا درد تو ہے نا. اور سیدو خیر سیدو حسین قریب پہنچے